بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، تیسرے پارہ کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تیسرے پارہ میں یعنی تلک الرسول میں اس کے شروع کا جو آدھا حصہ ہے، تھوڑا آدھا حصہ سے کم، آدھا پارہ سے کم حصے میں سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اور آخر کے آدھے حصے میں تھوڑا سا آدھا پارہ سے زائد میں سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت عمران اور ان کے آل اولاد کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ آل عمران رکھا گیا۔ تیسرے پارے کی سب سے پہلی آیت تلک الرسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلت کو بتلائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آیتوں کا سردار ہے، اور اس آیت کی بڑی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے پابندی کے ساتھ، تو موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز جو ہے جنت میں جانے سے اس کے لیے کوئی اور دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے، موت آئی اور جنت میں چلا گیا۔ اس لیے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ضرور اہتمام کرے پابندی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نمرود، ظالم بادشاہ نمرود، دونوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرہ کا تذکرہ کیا گیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی نمرود خود کو سجدہ کرواتا تھا اور خود کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی طاقت سے نمرود کو خاموش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے سامنے سے گزرے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسے زندہ کریں گے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، نیند طاری کر دیا یا موت طاری کر دیا، جو بھی ہو 100 سال تک ان کو جو ہے موت دے دیا، سلا دیا۔ اس کے بعد جو ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور جو ضرورت مند ہیں، ضرورت مندوں پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر، فقراء، مساکین، محتاج، غربا، بیوہ، یتیم، ان لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی گئی اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے بہت ساری آیتوں میں، اور مثالوں سے بھی سمجھایا گیا ہے، بہت ساری مثال دے کر کے سمجھایا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی جو تم کماتے ہو مال اس میں سے بھی تم خرچ کرو، اور اسی طریقے سے جو زمین سے تمہارا جو ہے اناج اور غلہ آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس میں سے بھی تم نکالا کرو، جس کو عشر کہا جاتا ہے، تو وہ بھی نکالنا چاہیے۔ تو اس طرح کے کئی آیتوں تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت کو بتایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ بتایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان جو ہے نا یہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ نہیں خرچ کرو گے تو فقر ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، تنگی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ اور اس میں برکت دے گا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کس کا؟ مغفرت کا، یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مغفرت ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور یہ مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ یہ خرچ کرنا نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو ہے 1000 کا 2000 ہو جائے، نہیں، برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کم پیسوں میں بہت سارا کام نکل جائے، بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ یہ اصل برکت کا مفہوم ہے کہ اب ایک آدمی کے پاس پیسے تو بہت ہیں لیکن بچت نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ضرورتیں اور تقاضے لگے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت، تو یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کم پیسوں میں اللہ جو ہے خوشحال زندگی گزار دے، کم پیسوں میں بڑی بڑی ضرورتیں نکل جائیں، تو یہ اصل برکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، تو ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے،
اور اس کے بعد فرمایا اس سے پہلے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یعنی صدقہ وغیرہ اگر تم ظاہر کر کے دو، علانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر پوشیدہ طور پر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے اخلاص ہونا چاہیے اور زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے، فقہاء نے، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ دے سکتے ہیں، دکھا کر کے دے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے لوگ بھی اس فریضہ کو ادا کریں اور زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن جو ہے نفلی صدقہ جو ہے یہ دکھا کر کے نہیں دینا چاہیے، یہ چھپا کر کے دینا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے ان آیتوں میں، کہ جو لوگ جو ہے کچھ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور جو ہے نا فوٹو اور کیمرہ اور ویڈیو بنا کر کے پھر جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں، تو یہ بالکل پتہ نہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہاں ریاکاری شامل ہو جائے گی اور اخلاص نہیں رہتا ہے۔ اخلاص عام طور پر ایسی چیزوں میں نہیں رہتا ہے، اس لیے زیادہ شو نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو کی مدد کرنا ہے، تو بس ریاکاری سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دینی کام میں مشغول ہیں، دینی خدمات میں مصروف ہونے کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے وہ کسب معاش نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ذریعہ معاش کوئی ان کے لیے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ امت کے جو امیر طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں ان پر خرچ کریں، تاکہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری ان کی ہو جائے اور وہ پورے یکسوئی کے ساتھ دین کا کام جو ہے مزید اچھے سے اچھے کر سکیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دین کا کام بھی وہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے دوسرے ذریعہ معاش پریشانی ہوگی۔ ایک آدمی دین کا کام بھی اچھی طرح سے کرے اور پھر جو ہے ذریعہ معاش بھی یعنی دوسرے کاروبار وغیرہ، تو خلل ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہوں، تو امت کے مالدار طبقہ، امت کے خوشحال طبقہ جو ہیں، امیر طبقہ ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے ایسے لوگوں پر خرچ کرے اور ایسے لوگوں پر لٹائے، ان کی ضروریات کو پوری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بہت نوازے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سود کی حرمت کو بتلایا کہ سود جو ہے نا بہت سنگین گناہ ہے، بہت سنگین جو ہے یہ اس کی قباحت بہت زیادہ آئی ہے، اس کی شناعتیں بہت زیادہ آئی ہے۔ سود کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی سود سے توبہ نہیں کرے تو وہ جو ہے نا اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کسی اور گناہ پر اس طرح کی دھمکی نہیں دی گئی ہے، لیکن سود کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! کوئی اللہ رسول سے لڑ سکتا ہے؟ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کے جو ہے نا قطرے سے ہمیں بچنا ہے، سود کے دانے سے بچنا ہے، بہت بری چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نا سود عام ہوتا جا رہا ہے، سودی لین دین اور سودی معاملات جو ہے نا ہر مسلم گھر جو ہے نا اس میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت بری چیز ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، اللہ حفاظت۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو قرض دار کو مہلت دینی چاہیے، اگر وہ تھوڑا تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو فرمایا کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحال ہونے تک، راحت آنے تک تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، معاف کر دو، تو جو ہے نا اللہ کے یہاں اس کا پاؤ گے، اس کا اجر ملے گا۔ تو قرض دار کو مہلت دینے کی یا معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ جو ہے نا سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، پورے ایک پیج، ایک صفحہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ مالی معاملات کی طرف توجہ دلائی، یعنی جب بھی کوئی لین دین کرو، معاملات، مالی معاملات کرو، چاہے قرض ادھار کا معاملہ ہو یا پھر رہن یا گروی رکھنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو، دستاویز اور کاغذات پورا ایک دم کلیئر کر لو، پورے اچھی طرح سے لکھ لینا چاہیے۔ زبانی طور پر تو ہو لیکن ساتھ ساتھ کاغذی طور پر بھی اس کا جو ہے نا پوری چیز ہو جانی چاہیے، اور ایک دو آدمی جو ہے اچھی طرح سے اس کو لکھ لے تاکہ بعد میں کوئی تام جھام نہ رہے، بعد میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی جو آخر کی دو آیتیں ہیں، ان آیتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 چیزیں
عرش کے اس نیچے کے خزانے سے اتاری گئی ہیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ، ایک آیت الکرسی، اور ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور ایک انا اعطیناک الکوثر سورۃ الکوثر۔ یہ 4 آیتیں جو ہے نا، یہ 4 جو مقامات ہیں، یہ 4 صورتیں اور آیتیں، یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے اتاری گئی ہیں جو اس امت کو ملی ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان 4 آیتوں کی، لہٰذا ان 4 مقامات اور ان 4 صورتوں کی آیتوں کی جو ہے نا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اپنے اوراد و وظائف میں ان کا جو اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بہت ہی ایک بہترین اس میں جامع دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں نا، بہت جامع دعائیں، قرآن کی بہت ہی بہترین دعائیں، اس میں بہت ہی بہترین انداز میں سکھایا گیا ہے بندے کو کہ وہ اس طرح اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو اس پر مواخذہ مت کیجیے گا، پکڑ مت کیجیے گا، اور ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیے گا جتنا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی بوجھ، کوئی ایسے حالات مت ڈالیے گا۔ واعف عنا، معافی مانگی گئی ہے، مغفرت مانگی گئی ہے، اللہ کی رحمت کو مانگی گئی ہے، اور مدد کو مانگی گئی ہے۔ بہت اچھی دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جس کو یاد نہیں وہ یاد کر لے، سورہ بقرہ کے آخر کی جو آیت میں ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں قبیلہ جو نجران ہے، یہ نجران کے جو ہے عیسائی جو لوگ تھے، 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مکالمہ اور مباحثہ کیے، اور انہوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ثابت کرنے پر، خدا ثابت کرنے پر بہت سارے ادھر ادھر سے بالکل کمزور قسم کے اور بیکار قسم کے دلائل بھی دیے، اور قرآن کریم کی جن آیتوں میں جہاں روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، امر اللہ کہا گیا ہے، تو وہاں سے بھی انہوں نے استدلال کیا۔ تو یہ سب غلط ہے، اس میں جو ہے نا اس کو پورے تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ کچھ متشابہ آیتیں ہوتی ہیں، کچھ محکم آیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی کچھ متشابہ صفات ہیں، کچھ محکم صفات ہیں، تو بہت تفصیلات ہیں۔ اس میں ایک بہت اور اچھی دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ ہدایت پر باقی رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا دین سلامت رکھنا، اور ہمیں کبھی بھی گمراہ نہ کرنا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، گمراہی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یہ دعا ہمیشہ آدمی کو معمول بنانا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ جنتی لوگوں کی جو ہے نا صفات بتلائی گئی ہے۔ صفات کیا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، سچائی کے دل دادا ہوتے ہیں، والقانتین، اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور تہجد کے وترات کے آخری پہر میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یعنی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کی شہنشاہی کو، طاقت کو، قدرت کو بیان کیا، بادشاہی کو بیان کیا کہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا وہ اکیلا تنہا مالک ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عارضی طور پر بادشاہت عطا فرماتا ہے، سلطنت اور حکومت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیا کرتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا محبوب بننے کا ایک آسان فارمولہ بتایا، آسان طریقہ، کہ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے بغیر، آپ کی سنتوں کو اپنائے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا جائے، آپ کی سیرت اور آپ کی حیات اور آپ کی سنتوں پر جو ہے عمل کر کے زندگی گزارا جائے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمران، جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اور ان کی اہلیہ کا نظر ماننا، اور پھر حضرت مریم کی پیدائش اور ولادت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کی کفالت اور ان کی تربیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے
حضرت مریم کی کفالت اور تربیت اور پرورش کی تھی، وہ کفلہا زکریا، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل کا آنا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اولاد کی دعا مانگنا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پھر حضرت زکریا کی اس دعا کا پھر قبول کیا جانا، اللہ نے قبول کر لی، اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو ایک فرزند عطا فرمایا جو بعد میں جا کر کے نبی بنے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا، اور ان کی طہارت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات اور پھر ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر کیا کہتے ہیں، اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یعنی تمام اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ اے اہل کتاب آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جس میں تم اور ہم جو ہے مشترک ہیں، یعنی اس ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جس میں تم بھی جس کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی جس میں تمہارا اور ہمارا درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ ایک کلمہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے کیا کہتے ہیں معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں، اس کی دعوت دی گئی۔ پھر آگے جو ہے مباہلہ کا بھی تفصیلی واقعہ بتایا گیا، ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ نجران کے جو وفد آئے تھے، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے انبار لگا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو جو ہے اپنے شاعری پر ناز تھا تو اپنے ایک شاعر کو پیش کیا اور شعر کے انداز میں انہوں نے جو ہے استدلال کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیا جنہوں نے شعر و شاعری کے انداز میں جو ہے ان کو خاموش کر دیا، اور پھر ان لوگوں کو اپنے خطابت پر ناز تھا، زبان پر ناز تھا، فصاحت پر، تو انہوں نے ایک خطیب کو کھڑا کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے کے لیے ثابت بن قیس یا قیس بن ثابت ایسے صحابی کا نام ہے، ان کو کھڑا کیا، انہوں نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر جو ہے دلائل میں استعمال کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دلائل کا جو ہے ذخیرہ کر دیا، بہت سارے دلائل جو ہے پیش کیا، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، تو پھر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے پورے آل اولاد پورے اس کے ساتھ آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے لوگوں کو جمع کرو، ہم بھی جمع کرتے کسی میدان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم دعا کرتے ہیں، تم بھی اپنی آل اولاد کو جمع کر لو اپنے لوگوں کو، اور ہم بھی اپنی آل اولاد کو لے کر کے آتے ہیں اور وہاں جا کر کے بد دعا کریں گے۔ کیا بد دعا کریں گے؟ یہ دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہوں اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس طرح کی آیت ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت، ہم میں سے جو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت۔ لہٰذا ہمارے نبی نے مباہلہ کی دعوت دی ان کو، لیکن وہ آئے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے ساتھ جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، ریڈی ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو ہمت نہیں بھی، وہ لوگ نہیں آئے۔ تو یہ مباہلہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اخیر میں جو ہے حضرت تمام انبیاء علیہ السلام سے جو میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے اللہ نے جو ہے نا عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا تمام نبیوں سے، کہ اس پر جو ہے بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔